پہ بہت فخر بھی ہو رہا ہے اور میں تم سے سخت ناراض بھی ہوں۔ خوش اس لیے ہوں کہ تم نے یہاں کے مسلمانوں پہ ہونے والے ظلم کو اتنی شدت سے محسوس کیا، اور ناراض اس لیے کہ پاکستان واپس جانے کی بات کر کے تم نے یہ امپریشن دیا ہے کہ تمہارے علاوہ باقی ہم سب لوگ بالکل بے حص ہیں۔ نہیں سر، میرا تو یہ مطلب نہیں ہے سر۔ آئی نو، لیکن تم خود بتاؤ کہ اگر تم اس بیسس کے اوپر پاکستان واپس چلے جاتے ہو تو میرے اور دوسرے فوجیوں کے پاس ادھر رہنے کے لیے کیا جواز ہے؟ جواز ہے، اور بہت سٹرونگ جواز ہے، کہ جو درد تمہارے ہمارے دلوں میں ان مسلمانوں کے لیے ہے، اگر آج ہم وہ درد لے کر واپس پاکستان چلے جاتے ہیں، کل اس جگہ پہ موسٹ پروبلی کسی ایسے ملک کی فوج آ جائے گی جن کے دل اس درد سے بالکل خالی ہوں گے۔ اور بیٹھتے ہیں۔ اس علاقے کی سڑکوں پر یو این کی ہزاروں گاڑیاں گھومتی پھرتی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ بچے، بوڑھے، مرد، عورتیں صرف پاکستانی فوجیوں کو دیکھ کر ہاتھ ہلاتے ہیں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس علاقے میں وہ بالکل محفوظ ہے، وہ بھوکے نہیں رہیں گے، ان کے زخمی جو ہے بغیر علاج کے مریں گے نہیں۔ اور سبوں کو بھی پتہ ہے کہ اگر انہوں نے ہماری جورسڈکشن میں کوئی گڑبڑ کی تو پاکستانی فوج دوسروں کی طرح اپنے ہتھیار پلیٹ میں رکھ کے انہیں پیش نہیں کرے گی۔ تم نے تو واپس آنے کی بات کی ہے نا، بہت سارے آفیسر تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے ہتھیار BIH کو دے دینے چاہیے۔ دے سکتے ہیں، لیکن ہوگا کیا؟ 3000 رائفلوں سے BIH جنگ تو نہیں جی سکتی، لیکن ہوگا کیا کہ اگلے ہی دن UN کے جہازوں میں ہماری واپسی ہو رہی ہوگی۔ بوسنیا کے مسلمان اس وقت سخت مشکل میں ہیں، اور اس مشکل وقت میں کمزور ہی صحیح لیکن ہم ایک سہارا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ ان سے یہ سہارا بھی چھن جائے؟ چوائس از یورس۔ تو یہاں پہ رش بڑھتا جا رہا ہے تو بندے بھیجو اور گاڑیاں بھی۔ اوور، یہاں حالات بہت خراب ہیں اور گاڑیاں بھیجو۔ اوور، تو یہاں تک ابھی 15,000 بندے آ چکے ہیں۔ کین یو انڈرسٹینڈ؟ اوور۔ السلام علیکم۔ Neće, samo za jedno. Samo jedno. Evo čuje, dođe pa se kenču. Apni तरफ وعلیکم السلام۔ آؤ بیٹھو بیٹھو۔ ویر یار میں اس والے کو بتاؤ چائے لایا۔ ویل جنٹلمین، کیسے آنا ہوا ہے؟ مجھے بلائے؟ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ آپ میں سے کوئی ایک شکل بھی ایسی نہیں کہ میں خود بلا کے سامنے بٹھا کے دیکھوں۔ چلے آپ زیادتی کر رہے ہیں، چلے ہم دونوں کی تو خیر ہے سر، بٹ اس بات کو دل پہ لے لیں گے، یہ اپنی شکل کے سلسلے میں بہت اچھی ہے سر، بٹ سارے ہوتے ہیں۔ بکواس نہیں کرو، بٹ بہت اچھے ہوتے ہیں، صرف تم ہی بٹوں کے نام پہ بٹا۔ اچھا بھی مذاق اسائڈ، میں نے دراصل آپ لوگوں کو ادھر ایک خاص وجہ سے بلایا ہے۔ شیو کو 2 لیٹرز ملے ہیں، ایک تزلا کے میئر کی طرف سے اور دوسرا جو ہے وہ BIH کے کمانڈر کی طرف سے، اور ان دونوں میں آپ لوگوں کی بہت تعریف کی گئی ہے، خاص طور پہ ڈاکٹرز کی، اور اس کے بعد میں ہاسپٹل جا رہا ہوں انہیں بھی مبارک دینے کے لیے۔ سو شی از ویری ہیپی اینڈ سو ایم آئی۔ تھینک یو سر۔ Even then, 11 children, for God's sake. Muškarci odvratni, nisi normalni. I just cannot believe this. وہ آپ کی مرضی ہے سر، لیکن میرا کام تو صرف رپورٹ کرنا ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے اس سے لوگوں کا کیریئر خراب ہو جائے گا؟ ہونا نہیں چاہیے سر، اگر وہ اس قابل ہیں تو۔ اور لیکن برادر یہ ایسے نہیں ہے، آپ انہیں صرف 1 مہینہ پہلے ملے ہو اور ہم انہیں سالوں سے جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، لیکن وہ پاکستان تھا،
اصل میں آپ چیزوں کو میری نظر سے نہیں دیکھ رہی. اور بھائی یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نظر جو ہے وہ دھوکہ بھی کھا سکتی ہے. نہیں سر, میں اپنی نظر کو دھوکہ کھانے نہیں دیتا, کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میری نظر کا دھوکہ, ذرا سا بھی دھوکہ کسی کی زندگی خراب کر سکتا ہے. اگر مجھے دھوکہ ہونا ہوتا سب سے پہلے میجر نیازی کے بارے میں ہوتا, لیکن مجھے پتا ہے کہ ان کی عادت ہے مذاق کرنے کی. ہی ڈز ناٹ مین اینی تھنگ. اگر مجھے دھوکہ ہونا ہوتا تو کیپٹن جاوید کے بارے میں ہوتا, جو اس لڑکی میرا کے بہت کلوز ہے. لیکن مجھے پتا ہے کہ اصل بات کیا ہے, اسی لیے اس رپورٹ میں ان لوگوں کا ذکر تک نہیں. Jamal, good enough. I think we must look into this. سو گنوکوف کے پاس انہوں نے کانوائے روک لی ہے. ہمیں 100 آدمیوں کا کھانا بھیجنا پڑے گا, بلکہ شاید ناشتہ بھی بھیجنا پڑے. مجھے لگتا ہے وہ دوپہر سے پہلے کانوائے کو نہیں چھوڑیں گے. رائٹ سر, رائٹ. تھینک یو ویری مچ سر. Can we come in, sir? Hey, anybody like to have tea or coffee? No, thank you. Just had. Okay, I have called you here for a purpose. And I'm afraid it may not be very pleasant. Don't worry, we are quite used to such situations now. As you know, that COE has issued certain orders. And I understand that as a civilian, you may not take them as orders. But I would also appreciate if you kindly understand them and cooperate in this regard. As you know that we are coming from a cultural and social background where men and women, they do not mix that liberally the way you do. I'm afraid that this difference may create certain imbalances amongst our own youngsters. But so far we haven't experienced anything bad. In fact, they give us enough respect. Okay, I understand. But we do believe on strong defense. And in order to avoid any unpleasantness in future, we have to take certain preventive measures. The COE has ordered that you will not wear skirts in future. You will have a separate dining hall, and I will try to get you separate TV and VCR for your container. Is it okay? In other words, we can't enter the officers' mess. I'm afraid, yes. So, can we leave now? Thank you. I can't take it like that. I'm going to leave. Richard, don't be ridiculous. There's war outside. No jobs are waiting for us. That doesn't mean that they can use it as our weakness. I think that we have come here to work, not to change our lifestyles. They also come here to work, not to change their lifestyles. Okay, nobody's asking them to. If someone has to change, they should. Why should we change? Come on, Alma. You're exaggerating it. They don't want us to wear skirts. We will wear jeans. They don't want us to be in officers' mess. We will eat here. We can watch TV here. It's not a big deal. Maybe not for you, but for me it is. Okay, then leave it. You know I can't.
رانی رانی میں اچھا ہوں، تم کیسی ہو؟ گھر میں سب خیریت ہے؟ پیسے وقت پہ مل جاتے ہیں؟ دیکھو جاڑا آنے کو ہے،